بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وبائی نزلہ زکام یعنی انفلوئنزا فلو کے علاج میں استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک ادویات کے متعلق آگاہ کریں گے کہ ان بیماری کے علاج میں دوائیاں کس طرح استعمال کی جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر میں کامران محمد رفیق اور آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، انفلوئنزا یعنی فلو، کووڈ-19 یعنی کرونا کے علاج میں ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ادویات چاہے وہ ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک، وائرس کو تباہ نہیں کرتی، بلکہ یہ ادویات وائرس کی ریپلیکیشن کو کم کرتی ہیں، اس کی گروتھ کو کم کرتی ہیں اور ان وائرسز سے ہونے والی کمپلیکیشن کو، شدت کو، علامات کی کم کرتی ہیں۔ یہ ادویات اسپیسیفک نہیں ہوتی بلکہ سمپٹومیٹک ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ ہر مریض کی ادویات اس کی علامات کی شدت کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ایلوپیتھک ادویات ڈرگس کی بات کی جائے تو وائرل ڈیزیز جتنی بھی ہوتی ہیں یہ اپنا ڈیوریشن مکمل کرنے کے بعد خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ انفلوئنزا کے کیسز میں، کامن کولڈ، وبائی نزلہ زکام کے کیسز میں جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں وہ 8 سے 10 دن اپنا ڈیوریشن مکمل کرنے کے بعد خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری باڈی کی امیونٹی پاور انہیں ختم کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ کیسز میں جب یہ علامات شدت اختیار کر جائے تو ایلوپیتھک ادویات کے 3 قسم کی ایلوپیتھک ڈرگس اس انفیکشن میں، انفلوئنزا کے کیسز میں کام آتی ہیں، جنہیں اینٹی الرجک یا اینٹی ہسٹمک، اینٹی پائریٹکس اور اینٹی بائیوٹکس، جو کہ کچھ کیسز میں جن کی ضرورت پڑتی ہے، استعمال کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ادویات ایلوپیتھک ڈرگس میں یوز کی جاتی ہیں وہ مریض کے سمٹمز کے حساب سے، جو مریض کو پہلی علامت نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے انفلوئنزا کے کیسز میں، وہ ناک کا بہنا، گلے میں درد، کھانسی، نزلہ زکام کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سمٹمز کو ریلیف دینے کے لیے مریض کو اینٹی الرجک، اینٹی ہسٹامین دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ ادویات کے ڈرگس کے اس گروپ میں جو اینٹی الرجک ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان میں لوراٹیڈین، سٹریزن ڈائی ہائیڈروکلورائڈ، فیگزوفیناڈرین ہائیڈروکلورک استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی مزید اینٹی الرجک، اینٹی ہسٹامین ادویات استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ زیادہ تر ان گروپس کی ادویات مریض کی سمٹمز کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ انفلوئنزا کے دوسرے کیسز میں جب مریض کو مزید علامات آتی ہیں، ان میں بخار، جسم میں درد، سستی کا احساس نمایاں علامات ہوتی ہیں۔ ان علامات کو ریلیف دینے کے لیے مریض کی پیراسیٹامول، جن میں کالپول، پیناڈول وغیرہ ادویات آتی ہیں، یہ استعمال کی جاتی ہیں اور بعض کیسز میں پیراسیٹامول کے ساتھ میفٹیمک ایسڈ یعنی فوسٹان وغیرہ بھی استعمال کروائی جا سکتی ہیں۔ انفلوئنزا کے کمپلیکیٹڈ کیسز میں جن میں مریض کو ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، گلے میں بہت زیادہ ہی درد ہوتا ہے، کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح کے کمپلیکیٹڈ کیسز میں جن میں انفلوئنزا کا فلو کا دوران یا ڈیوریشن 5-6 دن سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسے کیسز میں چونکہ اینٹی وائرل ادویات استعمال نہیں ہوتی، لہٰذا اینٹی بائیوٹک میڈیسنز کی مدد لی جاتی ہے۔ ان اینٹی بائیوٹک میڈیسنز میں لیوفلوکسیسین گروپس کی ادویات، جن میں لیفلوکس سر فہرست ہیں، یہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایزیتھرومائسین گروپس کی ادویات، جن میں سیٹرو، ایزومیکس وغیرہ ہیں، یہ ادویات بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کلیریتھرومائسین گروپس کی ادویات، جن میں کلیریسیٹ، کلیریٹیک شامل ہیں، یہ بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح
ایموکسیکلیو گروپس کی ادویات جن میں آگمنٹن، کیلاموکس سر فہرست ہیں۔ اس گروپس کی ادویات جو کہ اینٹی بائیوٹک کہلاتی ہیں، یہ بھی مریض کی سمٹمز کو ریلیف دینے کے لیے ہر مریض کے حساب سے اکارڈنگ ٹو ہز باڈی ویٹ، اس کے وزن کے حساب سے، اس کی علامات کے حساب سے ہر مریض میں مختلف ڈوزز میں استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ تو دوستو یہ کچھ ایلوپیتھک ڈرگس کی تفصیل تھی جو کہ انفلوئنزا کے کیسز میں، فلو کے کیسز میں، کامن کولڈ کے کیسز میں اور کووڈ-19 یعنی کرونا کے کیسز میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان ادویات کے ساتھ ساتھ اسٹیرائڈز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جن میں ڈیکیڈرون، ڈیگزامیتھاسون، بیٹامیتھاسون ادویات کے اسٹیرائڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں، جو کہ اورلی اور انجیکشن دونوں فارمز میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے لنکس پر شیئر کریں۔